کہا تھا کہ ایک تو رجیم چینج ان کا ہدف ہے، پھر جو میزائل ہیں ان کی کیپیسٹی کو ایران کم کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یورینیم کی افزودگی کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ اس کو زیرو پر لے کر آ جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ ایران کی نیوی کو تباہ کر دیں گے۔ تو کیا پہلا ہدف آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد اب رجیم چینج کا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ہدف کیا پورا کر لیا ہے، یا مجموعی طور پر پوری حکومت کا خاتمہ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے، یا پھر ان کا جو موسٹ وانٹڈ جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شارٹ ٹرم لے کر آئیں آپ جو ہے کاروائی کہ جس کا فوری طور پر رزلٹ آئے، اور چونکہ ابھی نومبر میں الیکشنز کی بھی آمد ہے، تو ان کو ایسا ہی شارٹ ٹرم لیکن ایک کوئک رزلٹ چاہیے تھا، اور شاید وہ اس کو اسی طریقے سے بیان کریں گے جیسے ایک وقت میں ابو بکر بغدادی کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت پرجوش تقریر، آپ کو یاد ہوگا اسکرین پر بھی آئی تھی، اور بڑے فخریہ طور پر انہوں نے بتایا تھا، اس طرح قاسم سلیمانی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا، اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک اور ان کے لیے بڑا مارکا ہوگا، مگر سب سے بڑا ان کے لیے درد سر ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام اور ایران کا بیلسٹک پروگرام، بیلسٹک میزل پروگرام۔ اور بیلسٹک میزل پروگرام میں بھی ان کو سب سے بڑی پرابلم ان کے میڈیم ٹو لانگ رینج بیلسٹک میزل سے ہے، جس کو ہم MRBM کہتے ہیں کیٹیگری کے اندر۔ SRBMs ان کے لیے اتنی پریشانی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ ان کی انیشل جو رینج ہے وہ 300 سے ہارڈلی 1000 کلومیٹر ہے، اور 1000 سے بھی اگر وہ ڈیفیکٹ آ جائے سسٹم میں یا اس کو گلچ کر دیا جائے تو وہ 750 تک لمیٹڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لیکوڈ فیولڈ میزلز ہیں، ہارڈلی 350 سے 750 کی رینج کے۔ اصل پروگرام ان کا وہاں خراب ہوتا ہے جہاں پہ قیام 1 کی بات آتی ہے۔ قیام 1 جو ہے وہ SRBM ہے، مگر اس کی رینج ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور فتح 110 کی فیملی جو ہے وہ ایک اور ان کے رڈار پہ ہے، کیونکہ وہ اس کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں فرام لیکوڈ فیول ٹو سالڈ فیول بیسڈ۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے امریکہ کے اندر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ پھر ہرمز سیریز ہے جو کہ اینٹی شپ SRBMs ہے، اس کی رینج بھی 300 کلومیٹر ہے۔ اب یہ اگر سمندر میں سطح سے سمندر میں مار کرنے والے SRBMs کی بات کریں تو یہ یقیناً ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ وہ جو ہوتیز کے میزائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل بردار جہازوں پر امریکہ کے اور سینٹ کام کی انسٹالیشنز پر جو میزائل فائر کرتے رہے ہیں ہوتیز اس میں شیلف واٹرز کے اندر، وہ ایران کے ہی فراہم کردہ تھے، اور ایران نے کھلم کھلا ان کو اون کیا ہے۔ تو یہ ان کے تمام تر بیلسٹک میزل پروگرام میں شہاب 3، قاسم بصیر، حج قاسم اور خیبر شکن، اور یہ فتح 1، اور اس کے علاوہ ان کا انٹر کانٹیننٹل جو بیلسٹک میزل پروگرام ہے، یعنی ایک دنیا کے ایک کونے سے آلموسٹ دوسرے کونے تک ایران اس کے اوپر سپر سونک اپنے میزائلوں پر کام کر رہا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا صرف اوور ویو اس لیے کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، مگر ظاہر آپ کو ایک اور میراتھن کرنی پڑے گی اس کے لیے، اگر میں آپ کو ہر میزائل کی تفصیلات بتانے جاؤں کہ وہ کیوں دنیا کے لیے خوف کی علامت ہے۔ تو یہ امریکی صدر کا بنیادی ہدف اس وقت یہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام، بیلسٹک میزائل پروگرام اور رجیم چینج۔ لیکن رجیم چینج کو شاید وہ پھر بھی تھوڑا سا ہلکا لیں، اس کو شاید وہ بعد میں دیکھنا چاہیں۔ سب سے اولین اس وقت وہ کہیں گے کہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کیا جائے ان کا، اور ان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بالکل سلو ڈاؤن کیا جائے اور ان کی انوینٹری کو محدود کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سمیرا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کرن، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، سمیرا بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی رجیم چینج کہیں نہ کہیں ان بنیادی ہدف میں یا اہداف میں نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جس حوالے سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے امریکہ کی جانب سے کہ جی نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا، بیلسٹک پروگرام بالخصوص، لیکن جو ریسنٹ نیگوسیشنز رہی ہیں کرن، اس پہ تو بہت ساری چیزوں پہ ایران آمادہ ہو چکا تھا، پھر اس طرح کا ایک میسو جو اٹیک کرنا، اور پھر اس طرح سے اپنی جو ایک بالکل گفتگو کو اس زمرے میں لانا اور اتنا بڑا ایک رجیم چینج کی جانب دوبارہ جانا، اس تمام تر معاملات کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جی کرن۔
تو سمیرا یہی سوال میں دوبارہ آپ کی جانب لانا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ابھی جو ریسنٹ نیگوسیشنز ہوئیں تو ایران کی جانب سے بہت حد تک ہمیں یہ جیسچر ملا، بہت ساری چیزوں پر ایران آمادہ ہو چکا تھا. اس کے بعد اس طرف جس طرف اب دوبارہ سچویشن آ گئی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی اس طرح سچویشن کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنی ڈیواسٹیٹنگ اس کا ایک امپیکٹ سامنے آ سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا انالائز کرتی ہیں بٹوین دا لائنز، کیا ایک جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے جو یوں چینج ہوا اور یہ معاملات اس جانب بڑھے ہیں؟ سمیرا میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑا پریشر اسرائیل کا تھا. اس میں اب بہت اس میں آرام سے بات کر سکتی ہوں کیونکہ دیکھیں پیٹرن وہی ہے شیری جو کہ ہم نے پچھلے سال دیکھا، اور پیٹرن وہی ہے جو کہ 2023 میں 7 اکتوبر، اور میں اس وقت امریکہ میں ہی موجود تھی، میں اپنی آفیشیل اسائنمنٹ پر تھی. آئی ہیڈ ٹو کور UNGA سیشن فار سما ٹیلی ویژن، اور جس دن مجھے امریکہ سے آنا تھا اسی دن یہ حماس کا اٹیک ہوتا ہے اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر ایک جگہ، اور اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا معصوم جانوں کے ضیاع کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اسی وقت سے جو ایران کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل کے جتنے سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، بولا جاتا ہے، کنیسٹ میں اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ اگر آپ کو یہ سارا معاملہ جلدی سمیٹنا ہے تو آپ کو پہلے ایران کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور ڈھکے چھپے بہت سی جگہوں پر وہ کہ اسرائیل کے لیے پاکستان ایک خوف کی علامت ہے. یہ میں قطعاً صرف ایک ہنچ کی بیس پہ بات نہیں کر رہی، یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان ان کے لیے خوف کی علامت ہے. وہ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں اور بہت محتاط رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے جو مستقل مندوب ہے UN میں، پچھلی مرتبہ اب سے کچھ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، بلکہ میں سپٹمبر میں بھی جب تھی تو آصف افتخار نے ان کے ایک کیجول سے کامنٹ کو بھی بہت سختی سے ٹیک آن کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ بعد میں اسرائیل نے اس کے اوپر اپولوجائز کیا پاکستانی مندوب سے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان کا بہرحال بہت خوف ہے، مگر ایران ان کی نظروں میں کھٹک رہا تھا، اور انہوں نے بارہا اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم نے ایران کو قطعاً امپاور نہیں ہونے دینا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل امریکی پریزیڈنٹ کو پریشرائز کرتے رہے. اور امریکی پریزیڈنٹ نے جب آپ دیکھیں بیچ میں غزہ کی صورتحال جب بہت بگڑ گئی سیز فائر سے پہلے، تو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے خلاف بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ اب اسرائیل کو اس چیز کو ختم کرنا ہوگا اور وہ سیز فائر پر آئیں تاکہ ہم امداد کی ترسیل کو یقینی بنائیں. اور مجھے یہ لگا کہ اس کے بعد سے اب اسرائیلی کیمپین مزید سخت ہوگی ایران پہ، کیونکہ اگر ایک بار غزہ ایز ہو گیا، وہاں پر انٹرنیشنل ایڈ آنا شروع ہو گئی، انٹرنیشنل فورسز آنا شروع ہو گئی اسٹیبلٹی کے لیے، تو یقینی طور پر اسرائیل کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان کو پسند نہیں کرتا، بول نہیں پاتا، مگر ایران کو وہ پسند بھی نہیں کرتا، شدید نفرت کرتا ہے اور کھل کر بولتا ہے. تو ایران کی فورسز اگر ان دا نیم آف اسٹیبلٹی یا ایز UN آبزرور وہ آئیں فلسطین میں، تو ان کو ایک فری ہینڈ مل جائے گا، اور وہ بہت زیادہ اس کو ڈسرپٹ کریں گے اس سارے خاکے کو جو انہوں نے بڑی محنت سے یہ فلسطین کی جگہ ہتھیانے کے لیے بنا رکھا ہے اتنے عرصے سے. تو مجھے لگتا ہے یہ فیکٹر اس میں سوللی اسرائیل کے انٹینشن کا تھا، مگر اب جو آوازیں امریکہ سے آ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو ضرور سنیں گے اور ان کے حساب سے ہی وہ ڈیسیجن دیں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی مقبولیت پر کوئی ڈینٹ آئے، اور اس میں شاید ان کو اسرائیل کو بھی تھوڑا سختی سے سمجھانا پڑے. ٹھیک. اچھا سمیرا، اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور جو حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، میں ذرا اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی میزائل حملوں کی لپیٹ میں آنے والے جو متعدد خلیجی ممالک ہیں انہوں نے حملوں کی مذمت کی ہے. تو کیا یہ صرف مذمت تک ہی بات رہے گی، یا پھر وہ جواب دینے کا بھی حق محفوظ رکھتے ہیں؟ اتنی کیپیسٹی ہے ان کی کہ وہ ایران کو جواب دے سکیں؟ ایک چیز تو یہ کہ اگر تو وہ صرف اور صرف وہاں پر موجود امریکی بیسس کو نشانہ بناتے ہیں، امریکی اڈوں کو یعنی ایران نشانہ بناتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ خلیجی ممالک خاموش رہیں. لیکن اگر ان کے ایسٹس کو اگر ایران نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پہ جو آئل فیلڈز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پھر کوئی رد عمل ان خلیجی ممالک کی جانب سے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو کل سے فواد آپ بھی دیکھیں بڑا ایک عجیب سا پیٹرن ہے. ایران نے ابھی تک عمان کو کچھ نہیں کہا، اور انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر میں بڑی فنی میمز بھی دیکھ رہی تھی اس لحاظ سے.
مگر یہ ایک بڑا کنسرن ہے. غالباً عمان کو اس چیز کا لیوریج دیا گیا, حالانکہ فوجی اڈے عمان میں بھی ہیں اور بڑے ایکٹیو بیسز ہیں, اور اس میں ایک بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جو جدید فضائی دفاعی نظام ہے جس کو ہم جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں, وہ خلیج کے ان چاروں ممالک میں سیم ہے, جس کو ہم MM-104 پیٹریوٹ سسٹم کہتے ہیں, اور یہ بیلسٹک اور کروز میزائل کا دفاعی سسٹم ہے, درمیانی فاصلے کا فضائی دفاعی سسٹم ہے, اور اس کو ہم نسامز بھی بولتے ہیں. لیکن جس چیز سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج جس ملک پر ایران نے میزائل داغے ہیں, ان سب چاروں خلیجی ممالک میں, قطر میں, بحرین میں اور کویت میں, اور اس کے علاوہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں, ان سب میں پیٹریوٹ نظام جو ہے وہ انسٹالڈ ہے. اور اس کے باوجود ایسا کیسے ہوا؟ ابھی اس دن جب کچھ لوگ مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ ڈرون ایبٹ آباد کیسے پہنچ گیا, تو سمجھانا مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ ڈیفنس کی ٹرمینالوجیز بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جس طرح آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کام نہیں کرتا. لیکن ان دی پریزنس آف ون آف دا اسٹرانگیسٹ ایئر ڈیفense systems لائک پیٹریوٹ سسٹم, اتنے میزائلوں کا ڈاج کر کے اور اس دفاعی نظام کو گلچ کر کے اپنے اہداف تک پہنچنا, سب سے پہلے تو یہ حیرت بھری بات تھی میرے لیے, کیونکہ یہ جدید لانگ رینج ریڈار سسٹمز کے ساتھ ہوتے ہیں. اور قطر نے تو گزشتہ برسوں میں اپنے میزائل دفاع کو بہت مضبوط کیا ہے, خاص طور پہ امریکی بیسز کے تحفظ کے لیے. اب بحرین کی طرف آ جائیں, ان کے پاس بھی اپ گریڈڈ سسٹم ہے, MIM-104 پیٹریوٹ, اگین پیٹریوٹ PAC-3 ہے, اور وہ بھی بحرین کے پاس 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہے اور سینٹرل کمانڈ کا آفس بھی موجود ہے, وہاں بھی یہ میزائل پہنچے ہیں. اور کویت کی بات کریں تو ان چاروں ممالک میں اگر تھوڑا بہت کوئی پرانا سسٹم ہے پیٹریوٹ کا تو وہ کویت میں ہے. کویت کی پرابلم ہم سب کو سمجھ آتی ہے, ان کے پاس اپ گریڈڈ نظام نہیں ہے. اب شاید وہ امریکہ سے مزید مدد جو ہے وہ طلب کریں, کیونکہ ان کے لگائے ہوئے نظام جو ہے وہ 1991 کے چل رہے ہیں, تو لہٰذا انہیں اب شاید ایک اپ گریڈیشن کی ضرورت پڑے گی. اب UAE کے ساتھ دیکھیں, UAE میں آپ دیکھیں ہوٹلوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. UAE میں بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی ہے, ایئرپورٹس, ہوٹلز اور کچھ حد تک رہائشی کمپاؤنڈز بھی. دس گیوز می انادر وریسم سبجیکٹ کہ ایران کا کوئی خصوصی طور پر کوئی غصہ متحدہ عرب امارات پر اترا ہے کل سے, کیونکہ کویت میں, بحرین میں اور قطر